ٹیم بنی انشاءاللہ تو ایک NGO کے طور پر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کس چیز پر یقین رکھتے ہیں جو وہاں تھا اسی کا ان کا بول ہے میں یہاں میرا ایڈ کر لوں ہمارے اہداف اور خواہشات کیا ہیں اور ہم اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ ان مقاصد کو کیسے حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہاں پہ ہولڈنگس میں تھا قرآن پاک میں یتیموں کو تنہا حوالہ نہیں ہے اور کئی مقامات پر یتیموں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنے کا حوالہ دیا گیا۔ نہ صرف یتیموں کو مدد کے لیے کہا گیا ہے بلکہ ان یتیموں کو بھی مدد کی جائے جن کے اپنے باپوں کی طرف سے بہت زیادہ دولت ملی ہے۔ ایسے بھی یتیم ہیں جن کے وراثت میں کافی دولت ہے، ویسے بچے بھی وہاں پہ ہم پائے گئے۔ وہ وراثت ملنے والی دولت سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے میں مدد کی جائے۔ جو لوگ اپنی ولایت سنبھالنے میں ان سے کہا گیا کہ وہ اس طرح کے مال کو امانت رکھیں اور یتیم کو جب وہ اکثریت حاصل کر لے تو اس کے ہر قسم کسی کا نقصان نہ پہنچائے بغیر اس کو پہنچائیں۔ اس تنبیہ کی گئی کہ اگر انہوں نے امانت کے کسی حصے جان بوجھ کر نظر انداز کیا یا ضائع کیا، چونکہ ہمارے یہاں یتیم خانے میں کروڑوں کی جائیداد ہے، وہی وراثت ہے ان کی بچوں کی، تو اگر غلط استعمال کیا تو ان کے پیٹ جہنم کے شعلوں سے بھر جائیں گے۔ ایک دوسرا مذکورہ بالا عبارت قرآن کریم کی سورہ ضحیٰ میں آیت نمبر 6 سے 11 کا ترجمہ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں اور مسکینوں کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری دنیا کو کچھ اہم ہدایت دی۔ مندرجہ بال آیت میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم دیا ہے اس میں 3 چیزیں نکلتی ہیں۔ نمبر 1، اولاً یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم اور مسکین پیدا ہوئے تاکہ یتیم اور مسکین کو کوئی حقیر نہ سمجھے۔ نمبر 2، کہ یتیموں اور مسکینوں کی مصیبت میں ان کی مدد کی جائے اور ان پر سختی اور بدمزاجی نہ کی جائے، ان کی ہر ممکن مدد کرنا اس کا فرض ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات پر یہ تاکید کرتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے اور اس کو ختم بھی کر سکتا ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے سزاوار ہیں۔ یہاں ان کے ہولڈنگس میں تھا، میں نوٹ کیا۔ اور وہاں پر ایک چیز دیکھنے کو ملی، یتیم خانے کا ویژن اور مشن۔ ان کا ویژن کیا تھا؟ یتیم خانے سے متصل ایک ایسا ہال ہے جہاں پری اسکول LKG UKG کی اسکول جو باہر سے بھی بچے آتے ہیں اور یتیم بچے بھی آتے ہیں، تو ایسے اسکولوں کو وہاں پر انہوں خوشگوار ماحول 3 سال کے بچے جو کمزور یتیم یا لاوارث ہیں ان کے لیے ایک محفوظ دیکھ بھال کرنے والا، پیار کرنے والا ماحول فراہم کرنا ایک یتیم خانے سے متصل پری اسکول LKG UKG پایا گیا۔ اور ان بچوں کو خاندانی گھروں میں لانے کی کوشش، یعنی اڈاپشن، دائیوں کو اپائنٹ کیا گیا ہے، ماؤں کو بھی اس کا موقع دیا گیا ہے وہ حال میں رہنے کے لیے۔ جو گھر سے آتے ہیں گھر کو واپس جاتے ہیں ٹھیک ہے، جو وہاں رہنا چاہتے ہیں ان کو کھانے کا انتظام بھی ہے۔ اور کوئی خاندان والے آ کے بچے کو میں لے جاتا ہوں اڈاپٹ کرنے کا انتظام ہے، وہ یہاں نہیں ہے، وہ وہاں ہے۔ اور جہاں یہ ممکن نہیں ہے ایسے بچوں کو یتیم خانے میں خوش آمدید کیا جائے۔ اس کے بعد ہر بچے کے لیے کفالت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بچے کو اگر اسپانسرشپ کو میں پڑھا لیتا ہوں SLC تک، اس کی بھی یہ برڈن، یہ قوم کی امانت جو بھی آ رہا ہے، اگر میں چاہتا ہوں کہ یتیم بچے کو میں پڑھا دوں ڈگری تک تو اس کی بھی کوشش کروں۔ وہاں ہو رہا ہے، وہاں پہ کافی 21 جو ہے 2-3 بچوں کو اڈاپٹ کریں۔ اور یتیم اور لاوارث کمزور بچوں اور چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے قوم کو شامل کرنے کی کوشش۔ اللہ تعالیٰ وہ دیا ہمیں بیٹھی مقامی وسائل کے استعمال کرنا، وہ تو ضرورت یہاں بے انتہا دولت ہے۔ اور بچوں کی دیکھ بھال میں تربیت فراہم کرنا، ماؤں اور دیکھ بھال کرنے والے مناسب عمارتیں، گراؤنڈ، گاڑیاں، کھیت وغیرہ ان کو حاصل کرنے کی وہاں کوشش ہو رہی ہے۔ الگ الگ ڈسٹرکٹس، اگر یہاں پہ صرف بنگلور میں ہی 4 یتیم خانے کی ضرورت ہے، 4 ڈویژنس بنا کے اس یتیم خانے کو سینٹرلائز کرنے کے بجائے ہر جگہ 200-300 بچے اس طریقے سے اگر کریں، 500-500 بچوں کا بھی ایک یتیم خانہ بن گیا تو 2000 بچے کی انتقال ہمارے یتیم خانے سے ہوتی ہے۔ اس کے طرف ایک ویژن جو ذہن میں ڈال رہا ہوں، پہلی میٹنگ ہے۔ ایک دوسرا، نرسوں اور طبی رضاکاروں کو ہر مہینے کے 2 مرتبہ دستیاب کرنا۔ تیسرا، یتیم خانے کی بنیادی مقاصد نہ صرف کھانے اور رہائش فراہم کرنا ہے، رہائش کر کو کھانا کھلانا اتنا کام نہیں ہے،
بلکہ یتیم لڑکے اور لڑکیوں کے لیے اپنے گھروں میں دیگر تمام سہولیات بھی شامل کرنا ہے۔ مسلم یتیم خانے میں ہر لڑکے یا لڑکی کو پیار، محبت، سمجھ بوجھ کا حق حاصل ہے۔ نیز اس تعلیم کو مفت سہولیات کے لیے مناسب غذائیت اور طبی دیکھ بھال کا حق حاصل ہے، اور یہ ان سب کے لیے تفریح کا پورا موقع دیا جائے۔ مہینے میں ایک مرتبہ تفریح کا انتظام ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم۔ معذور یتیم بچوں کا خصوصی خیال رکھا جائے، ان کا الگ کمرہ بنا کر انہیں معاشرے کے مفید رکن بننے اور انفرادی صلاحیتوں کو فروغ دینے کی تربیت دی جائے۔ ان کی پرورش امن اور بھائی چارے کے جذبے کی قدر کرنی ہے تاکہ وہ ایک قابل فخر شہری بنے۔ تمام طور پر 6 سے 10 سال کے عمر لڑکے اور لڑکیوں کو ضروری طبی معائنے اور پوچھ گچھ کے بعد داخل کیا جاتا ہے۔ فرسٹ اندر انٹرنس آتی ہے، کون آئے ان کو لینے کا نہیں۔ 6 سے 10 سال وہاں ہے خورائش، یہ الگ پری اسکول کا، یہ الگ، اور داخل کیا دینی تعلیم کے ساتھ اسکول، کالجوں اور اصل تعلیم دی جاتی ہے۔ صبح میں باقاعدہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے دینی تعلیم، یہاں کیا ہو رہا نہیں معلوم، لیکن وہاں جو چل رہا ہے وہ بتا۔ 18 سال کی عمر میں تعلیم سے فارغ ہونے تک ان کو موقع ہے یتیم خانے میں رہنے کا، تاہم یہ انتظامیہ پر پابندی نہیں کی عمر میں تعلیم سے فارغ ہونے تک اجازت ہے یتیم خانے میں رہنے کی، تاہم یہ انتظامیہ پر پابندی نہیں ہے کہ وہ لڑکوں کو 18 سال تک یتیم خانے میں رہنے کی اجازت ہو۔ کسی بھی یتیم کو یتیم خانہ چھوڑنے کے لیے کہا جا سکتا ہے اگر وہ اپنی پڑھائی میں دلچسپی نہیں رکھتا یا ادارے کے نظم و ضبط کو اکثر توڑتا ہے۔ وہاں کا بہت ہی شریر ہے، شرارت ہے، پڑھنا نہیں تو ہٹانے کا بھی وہاں ان کو اختیار ہو۔ اور غیر معمولی معاملات میں لڑکوں کو یتیم خانے میں قیام کے لیے 18 سے زیادہ سال تک بھی مدت تک بھی توسیع کی اجازت ہے۔ کب؟ اگر وہ انجینئرنگ، میڈیکل، لا، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہو، ماسٹر گریجویشن کر رہا ہو، پی ایچ ڈی کر رہا ہو، جب تک اس کی پوری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی وہاں رہنے کی اسے اجازت ہے۔ اور IAS کے ایگزامینیشنس کو، کمپٹیٹیو ایگزامینیشنس کو بھی وہ کوچنگ کرا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سارے ملک میں ہماری اگر یہ ٹیم بنی تو یتیم خانے کی اس ایک ماڈل بنانا ہے، سارے ملک کے لیے ایک ماڈل بنانا ہے۔ جیسا میں کلکتہ کا دورہ مظفر صاحب کے ساتھ کیا، اس کا جو میں دورہ آپ کے سامنے رکھا ہوں، اسی انداز سے ایک ماڈل بنانا ہے اس کام کو۔ اب افسوس کا مقام ہے کہ لاکھوں کی ماہانہ آمدنی ہونے کے باوجود صرف 370 بچے اس دور میں ہیں، تو ان 370 بچوں کو 3000 سانتوں تک پہنچانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔